محسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک کے 18 روزے گزر گئے. اللہ نے یہ مہینہ ایک تربیت کا مہینہ بنایا ہے، جس میں شیطانوں کو بھی باندھا گیا، جہنم کے دروازے بھی بند کیے گئے، جنتوں کے دروازے بھی کھولے گئے، نیکیوں کا اجر اور ثواب بھی بڑھا دیا گیا، تاکہ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہ اور کوئی بہانہ بھی نہ رہے کہ یا اللہ میں تو مسجد آنا چاہتا تھا، شیطان نہیں آنے دیتا تھا، میں تو یہ کام کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا. اللہ نے سارے عذر ختم کر دیے. آج ہم جس تب و دو میں لگے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، کیونکہ آخرت ساری کی ساری ادھار ہے اور دنیا ساری کی ساری نقد ہے. اور ہم تو اس فارمولے کو مانتے اور جانتے ہیں، نو نقد نہ تیرا ادھار، کہ ادھار میں تیرا بھی مل رہے ہوں تو چھوڑ دو، نقد نو بھی مل رہے ہوں تو لے. دنیا کی ہر چیز نقد ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے نہ دنیا ہمیں چھوڑے گی اور نہ ہم دنیا کو چھوڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی. آپ نے فرمایا الدنیا ملعون، دنیا پوری کی پوری ملعون ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا ملعون ہے الا بذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر. تو گویا ہماری ساری توجہ اس چیز کے لیے ہے
جس چیز کو اللہ کے رسول کہتے ہیں ساری لعنت ہی لعنت. دیکھیے ہم اس زندگی کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، ہمیں موت نہ آئے. شوگر کے ڈر سے چینی چھوڑ دیتے ہیں، کولیسٹرول کے ڈر سے دیسی گھی مکھن سب چھوڑ دیتے ہیں، بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نہیں چھوڑتے تو اللہ کے ڈر سے کبھی حرام نہیں چھوڑتے. اللہ سے ڈر ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا ڈر جو سامنے آئے گا وہ آخرت میں آئے گا اور اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں. دنیا کی زندگی کے لیے ہم جس قدر تگ و دو کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں. زندگی ملے گی اتنی جتنی ہمارے مقدر میں لکھی. علاج کرائیں تب بھی، نہ کرائیں تب بھی اتنی ہی ملنی. ہم سارے کام دنیا میں موت سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، سارے کام موت سے بچنے کے لیے. گاڑیاں کروڑوں روپے کی بلٹ پروف لیں گے جی، اس کے شیشے پہ، اس کی باڈی پہ گولی اثر نہیں کرتی، گولی اثر نہیں کرتی، بندہ محفوظ رہتا ہے. یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ تاکہ میں مروں نہیں، کوئی مجھے مار نہ سکے، میں مروں نہیں. لیکن ہم موت سے کتنا بھی بچیں، قرآن کہتا ہے نہیں بچ سکتے. لیکن اس کی چوتھائی کوشش آپ جہنم سے بچنے کے لیے کریں. اللہ کی قسم آپ بچ سکتے ہیں. موت سے بچنے کے لیے ساری زندگی کوشش کریں، نہیں بچ سکتے. اس کی چوتھائی جہنم سے بچنے کے لیے کریں، آپ بچ سکتے انشاءاللہ. اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہو نہیں سکتے، جو ہمارے بس میں نہیں. ساری زندگی بس دنیا دنیا دنیا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے آدمی کما کما کے راتوں کو نیندیں نہیں کرتا یا نیند نہیں آتی، فکرات، تفکرات، غم اس قدر گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جب ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تجھے یہ ہے، تجھے یہ ہے، تجھے یہ ہے، فلاں فلاں ٹیسٹ کرا کے آؤ. پھر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا آپ کو اتنا عرصہ. وہ جو کچھ کمایا تھا نا وہ سب کچھ ہسپتالوں پہ لگ جاتا ہے. ہم نے صحت تھی اس کو گوایا، دولت کمائی، پھر دولت کو گمایا، صحت پائی، اور یہ سلسلہ چلتا ہے. حتیٰ کہ زندگی ہم دنیا میں ایسے گزارنے لگ گئے جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں. اور یقین مانیے پھر خاموشی سے مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے بھی نہ، جیسے کبھی جیے بھی نہ. ہمارا نام، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب سب کچھ ختم ہو جائے. ساری دنیا میت 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 کہہ رہے ہیں. کوئی نہیں چودھری کہتا، سب یہی کہتے میت پڑی ہے، میت اٹھا لاؤ، میت کا سر ادھر کرو، میت کے پاؤں ادھر کرو. کبھی نہیں سنو گے کہ خلیل کو ایسے اٹھاؤ، خلیل کو ویسا. نہیں، سب چودراہٹیں ختم، سب منصب ختم. مرتے ہی سب سے پہلی چیز جو ہم سے چھنتی ہے وہ ہمارا نام. بھلے وہ نادرا میں رجسٹرڈ ہو، پاسپورٹ آفس میں رجسٹرڈ ہو، سب سے پہلے یہ چھنتا. فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه، اے حبیب انہیں بتا دیجیے
ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جس موت سے آج تم پیچھا چھڑاتے ہو، جان چھڑاتے ہو، دور بھاگتے ہو، جس موت سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، یہ تم سے ضرور ملے گی، یہ تم سے مصافحہ بھی کرے گی، گلے بھی ملے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بند اور مضبوط قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ چھپ جاؤ، یہ موت تمہیں آ لے گی۔ کہیں بھی چھپ کر تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ موت کے فرشتے کے پاس تمہارے ناموں کی لسٹ موجود ہے، وہ بھولتا نہیں، دیر نہیں کرتا، جلدی بھی نہیں آتا۔ جو وقت تمہاری موت کا مقرر ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت پر وہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ آنے جانے کا سلسلہ جو رکھا ہے تاکہ میرے بندے دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھیں، آخرت کی بقا کو سمجھیں۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، جب موت تمہیں دنیا سے اٹھا لے گی پھر تم اللہ رب العالمین کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر اور حاضر باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتلائے گا دنیا میں تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ ساری دنیا کا تمہارا پورے کا پورا کھاتا رب العالمین تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا، انکار کی گنجائش نہیں۔ فرشتے گواہ موجود ہیں، ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہ موجود ہے، ہاتھ بھی ہمارے خلاف بولیں گے، پاؤں ہمارے خلاف بولیں گے، آنکھیں ہمارے خلاف بولیں گی، ہمارے کان ہمارے خلاف بولیں گے، جسم کا رواں رواں ہمارے خلاف بولے گا۔ آج کس کو یاد ہے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، تمہارے سارے کردار رب العالمین تمہارے سامنے رکھے گا، نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی آخرت میں اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر برائی بھی کی ہوگی اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج رمضان المبارک نے ہمارے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی، جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان میں، ویسے رمضان کے بعد۔ یقین مانیے ہم نے بہت بڑا نقصان کیا۔ اگر رمضان سے پہلے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، رمضان میں نہیں چھوڑا، رمضان سے پہلے دودھ میں پانی ڈالتے تھے، رمضان میں بھی نہیں چھوڑا، رمضان سے پہلے بھی گالیاں بکا کرتے تھے، رمضان میں بھی اس برائی کو نہیں چھوڑا، رمضان سے پہلے غیبتیں کیا کرتے تھے، رمضان میں بھی نہیں چھوڑا۔
رمضان سے پہلے جیبیں کاٹا کرتے تھے، کم تولا کرتے تھے، رمضان میں بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر روزے کی حالت میں بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ڈائری بنا لیجئے، ایک ڈائری بنا لیجئے جو آپ کو جن جن گناہوں کی عادت ہے ان گناہوں کو لکھیے۔ رمضان میں ایک گناہ تو ہر روز چھوڑیے، مہینے میں 30 گناہ آپ سے چھوٹ سکتے ہیں۔ 30 گناہ آپ کسی کو نہ دکھائیں، وہ ڈائری بالکل سیکرٹ ہے۔ جیسے کاروباری لوگ انکم ٹیکس والوں سے بچنے کے لیے اپنا خفیہ رجسٹر بناتے ہیں، 2 نمبر رجسٹر، جو ان کو دکھانے کی، آپ بالکل خفیہ ڈائری بنائیں، اور اللہ سے تو آپ چھپا نہیں سکتے، اس پہ لکھیے، پھر جو جو گناہ چھوڑتے جائیں اس پہ ٹک لگاتے جائیں، میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ آپ داڑھی منڈاتے ہیں، آپ اس کو بھی لکھیں، پھر جس دن آپ اللہ سے توبہ کریں رکھ لیں، آپ ٹک لگائیں، آج میں نے یہ گناہ نہیں چھوڑا۔ رمضان کے جانے کے بعد دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا موسم، ایسا مہینہ آیا تھا جو مسلمانوں میں انقلاب آ گیا۔ ہمیں وہ انقلاب نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ وہ جو رمضان کی فیوز اور برکات ہیں وہ ہم حاصل ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائی، یہ جتنے ہمارے روحانی امراض ہیں، روحانی امراض جب بولے تو لوگ سمجھتے ہیں جن جادو، یہ روحانی امراض نہیں ہوتے۔ روحانی امراض ہوتے ہیں غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، یہ روحانی امراض ہیں۔ اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین سیزن ہے۔ یہاں تو بلکہ لوگ روزہ رکھ کے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتے، بات پہ سامنے والے کو کاٹ کھائیں گے، پھر یہ بھی کہیں گے روزہ ہے میرا، یہ زیادہ تنگ نہ کر، روزے سے ہوں، یعنی مقصد یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں پھر صبر بھی نہیں کروں گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارے علاقے کا بندہ تمہیں تنگ کرے نا، بار بار سوال کرے، پوچھے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی، کیسے آیا، تو اسے بس اتنی بات کہنا کہ میں روزے سے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں روزے سے۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھ کر کم بولو، من کثر کلامہ کثر خطاہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ مقولہ ہے کہ جس بندے کی گفتگو، باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی خطائیں بھی زیادہ ہیں۔ کم بولو تاکہ خطائیں کم ہوں، غلطیاں کم ہوں۔ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ گناہ بڑھے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو باتیں رب العالمین نے دوزخ میں جانے کے لیے 2 باتیں بیان فرمائی، لمبا چوڑا حساب نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بھی بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ کے حکم کے آگے جو بھی کھڑا ہو گیا باغی بن گیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ،
اس بغاوت کے بعد آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اس نے آخرت پر ترجیح دے ڈالی، آخرت کو نیچے سمجھا، دنیا کو اونچا سمجھا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نتیجے میں اس کے لیے جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں بھی رب العالمین نے جنت میں جانے کے لیے بھی دو باتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا جو دنیا کے اندر رہتا ہے، جو بھی دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دو باتیں دوزخ میں جانے کے لیے، دو باتیں جنت میں جانے کے لیے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے اس کی عدالت میں پیشی سے ڈر گیا کہ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا، جو بندہ اس بات کو سوچ کے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کا گلا دبا دیا، اپنی خواہشات کو اس نے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کوئی رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جانے کے لیے 7 حج کر کے آؤ، تہجد پڑھ کے آؤ، اتنی زکاتیں دے کر کے آؤ، فلاں یتیم کے ساتھ یہ معاملہ کر کے آؤ۔ صرف دو باتیں بیان فرمائیں۔ جس نے ہماری حکمتولی کی، ہمارے خلاف بغاوت کے طور پر باغی بن کر کھڑا ہو گیا، وہ آثر الحیات الدنیا، اور فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو گناہوں کی طرف جانے سے روک لیا، بند بانا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں؟ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، عرفان رمضان پروگرام میں ایک سوال آیا کہ جی فجر کی نماز جب کھڑی ہو جائے تو کیا ہم پیچھے جلدی سے سنتے پڑھ لیں؟ اتفاق سے وہ پہلا سوال پہلی دفعہ مجھ سے پوچھ لیے۔ میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، اس کی اقامت ہو جائے، تکبیر ہو جائے، لا صلاۃ الا المکتوبہ، پھر کوئی نماز ہوتی نہیں سوائے فرضوں کی۔ فوراً فضل سبحان صاحب بیٹھے تھے، دیوبندی آتے ہیں، کہیں گے نہیں نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں امام کی ایک رکعت ملتی ہو سنتے پڑھنے والے کو، اگر اس کو یہ گمان ہو کہ میں جلدی سے 2 سنتے پڑھ لوں گا اور جماعت کی مجھے 1 رکعت مل جائے گی تو اسے پہلے سنتے پڑھ لینا چاہیے۔ گویا حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی بھی اہمیت نہیں۔ مجھے بتائیے بغاوت اور کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ تو عالم ہے، حدیث تیرے سامنے آ گئی، سمجھ بھی آ گئی، یہ بھی پتا چل گیا کہ واقعی یہ حدیث ہے، لیکن نہیں چھوڑتے چونکہ ہمارے مسلک کے خلاف۔ اصول کرخی میں ان کا اصول ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت یا نبی کی کوئی حدیث ہمارے قول امام کے خلاف آ گئی، ہمارے ائمہ کے خلاف آ گئی، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث ہمارے اصحاب احناف کے خلاف آ گئی، تو فرمایا ہم اس آیت کو، اس حدیث کو یا تو منسوخ سمجھیں گے، یا اگر تعویل ممکن ہوئی تو کوئی تعویل کریں گے، قول امام کو ترجیح دیں۔ اب مجھے بتائیے، بڑے آرام سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر ہم جب بتاتے ہیں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔
कितने लोग पूछते जी वो देवबंदियों में हम में कोई खास फर्क तो नहीं है ना, मैं कोई इक्का दुक्का रफुल्लदैन आमीन बस ये फर्क है, बाकी तो माशाल्लाह हर चीज एक। यकीन मानिए जितना ये लोग जहरीले हैं शायद ही कोई जहरीला है, शायद ही कोई जहरीला। हदीस दुश्मनी कूट कूट कर भरी है, कूट कूट। दूसरे तो वैसे ही गाए गुजरे हैं किसी काम के किसी खाते के, लेकिन ये नबी के मुकाबले में इनका कौले इमाम इनका बस नहीं चलता। वरना ये भी कहते हैं नबी करीम की नबुवत नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इतने साल हो गए वो मनसूख हो गई, अब इमाम साहब का सिक्का चलेगा, बस नहीं चलता है। जैसे उसने कहा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने जो चिश्ती सिलसिले का है, एक मुरीद उनके पास आया और आकर कहने लगा हजरत मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। फरमाने लगे अगर मुरीद बनना है ना तो फिर कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये कह फिर तो मेरा मुरीद बना। मुझे बताइए कुफ्र कोई और होता है? कादियानियों को मिर्जाइयों को ये रास्ते किसने खोल के दिए हैं? किसने खोल के दिए हैं ये रास्ते? और यही वजह है, यकीन मानिए यही वजह है कि मौलाना सनाउल्लाह अबनसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में किसी हनफी को जुर्रत ही नहीं होती थी कि कादियानियों से मुनाजरा कर सके, इसलिए कि कादियानियों को इनकी किताबों का पता था, पढ़ा लिखा आदमी था, जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था, गुमराह हो गया। वो आगे यही किताबें करते, तो मैंने तो दावा अब किया है, तुम्हारा पीर तो पता नहीं कितने साल पहले दावा कर। मेरे भाई यकीन मानिए दुनिया के अंदर वाहिद मसलक है अहले हदीस, वाहिद, जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है। बस कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर हमारा मसलक है। जो कुछ अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया, यकीन मानिए अहले हदीसों का कोई बड़ा आलिम हो या अहले हदीसों का कोई छोटा आदमी है, आप उसे ये कह दें कि कुरान में ये आया है, आयत दिखा दे, हदीस में ये आया, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, यकीन मानिए अगला जुमला नहीं बोलेगा, अगला लफ्ज नहीं बोलेगा, फौरन कहेगा हाँ मेरी गलती है, बस मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे इस पे अमल की तौफीक दे। लेकिन ये कभी नहीं कहेगा कि मैं इस हदीस को नहीं मानता। लेकिन इनको ऐसी जुर्रत होती है कि बस हदीस उनके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखती, कोई भी हैसियत नहीं रखती। मेरे भाई रमजान के रोजे न गवाएं। अब तो मीडिया का दौर है, चीजें छुपी नहीं रहती, कहीं बात करो पूरी दुनिया में फैल जाती, सबको पता चल जाता है। आप क्यों अनजान बने हुए हैं? अपना रोजा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपनी नमाजें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपना हज क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ज़कातें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बेशक आपका अमल थोड़ा हो, तौहीद वाले अकीदे के साथ हो और सुन्नत के मुताबिक हो, यकीन मानिए अल्लाह ताला आपके उस थोड़े अमल का भी ज्यादा अजर देगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि वो सुन्नत के मुताबिक है और तौहीद वाले अकीदे के साथ। ये बुनियादी चीजें हैं। और अल्लाह ने फरमाया एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, ऐ दुनिया वालों जानो ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, ये महज खेल तमाशा। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी। और उसके लिए अल्लाह ताला ने ये रमजान, ये जिलहज्जा का महीना, ये रोजों की सीरीज अल्लाह ताला ने इसीलिए रखी। एतकाफ, देखिए जो चीजें आपने रमजान में हलाल चीजें भी आप छोड़ देते हैं सुबह से लेकर मगरिब तक, सूरज डूबने तक,
हलाल चीजें भी आप छोड़ देते हैं। घर में आपके हर चीज रखी है, फ्रूट रखे हैं, ठंडा पानी रखा है, घर वाले भी नहीं है, आप घर में अकेले हैं, फिर भी आप यूज नहीं करते। किसकी वजह से? अल्लाह के डर से। इसीलिए अल्लाह ने कहा अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसकी जजा दूंगा। यानी हर चीज में रिया हो सकता है, नमाज में भी रिया हो सकता है, रोजे में रिया नहीं हो सकती। रोजा रखेगा तो कोई खालिसतन मुखलिस होकर रखेगा, रोजे में रिया नहीं, खालिस अल्लाह का डर दिल में रखकर वो उन हलाल चीजों से बचता है। फिर रात आ गई, रोजा खुल गया, अल्लाह ने वो सारी चीजें जो दिन में आप पर रोकी थी वो सारी हलाल कर, अब आप खाओ पियो, हत्ता के बीवियों से मुबाशरत वो भी रख दी। फिर जब आखिरी अशरा आया, अल्लाह ने पाबंदियां और बढ़ा दी। आप जब एतकाफ में बैठते हैं, एतकाफ में आ जाते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, रात को आप पर खाने पीने की खुली इजाजत होती है, लेकिन बीवी के पास जाने की हालत एतकाफ में भी इजाजत नहीं, इजाजत नहीं, हालांकि वो हलाल है, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। अब ये जो लब तराशना, बगल वगैरह ये चीजें बाल लेना, ये भी सुन्नत से साबित है। लेकिन जैसे जिलहज्जा का चांद नजर आता है, अल्लाह कहता है कुर्बानी तक अब कोई बाल वगैरह जिस्म से ना ले। ये मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह आजमाता है और हम उसी में फेल हो जाते हैं। यार कांटे निकले हुए हैं, बुरे लग रहे हैं, चुभ रहे हैं, तो आप भी साफ करा देते हैं। हालांकि कुर्बानी भी करता है, लेकिन इसकी पाबंदी नहीं करता, फिर वो बहाने ढूंढता है। ये तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए रखा था जो कुर्बानी नहीं कर सकते, गरीब हैं, ताकि वो ये पाबंदी करके ये सवाब भी ले ले। हालांकि जो कुर्बानी करता है उसके लिए लाजमन ये पाबंदी है कि वो करे, लेकिन लोग नहीं करते, लोग नहीं करते। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है। फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून। लोगों के हिसाब और किताब का वक्त करीब आ गया, वक्त बिल्कुल करीब आ गया। वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, और वो ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने अपनी मखलूक से गिला किया, शिकवा किया, उस शफकत भरे अंदाज में जिस तरह बाप बेटे से कहता है, मेरे बेटे, मैंने अपनी जवानी भी तेरी पढ़ाई पर लगा दी, अपनी सारी कमाई भी तेरी पढ़ाई पर लगा दी, कल पेपर है और तू गलियों में खड़ा क्रिकेट खेल रहा है, कुछ तो ख्याल कर, तुझे अपने मुस्तकबिल का ख्याल नहीं तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर, पढ़ ले कुछ। अल्लाह कहता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, सायरन बजने वाला है, बिगल बजने वाली है, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं। वो ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं, इससे राज किए हुए हैं। हालांकि अल्लाह ने कुरान में कहा, दुनिया वालों, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब किसी की जिंदगी खत्म होने का वक्त आ जाता है, एक पल न आगे जाने देते हैं न एक पल पीछे, वहीं उसकी रूह निकाल लेते हैं। पूरे प्रोटोकॉल में फरिश्ते उसके पास आते हैं, मलकुल मौत, बड़ा फरिश्ता भी आता है, छोटे भी आते हैं। नेक लोगों के पास दोनों तरफ कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं। मरने वाला उन्हें देखता है, उसे नजर आते हैं, सारे प्रोटोकॉल को देखता है आसमान की तरफ।
आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जभी वो रसा को आंखें बंद करनी पड़ती हैं, वरना उसकी आंखें वही फटी की फटी रह जाती हैं। फरिश्ता पांव से रूह को निकालता है, नरखरे तक ले आता है। नरखरे तक लेने के बाद हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब फरिश्ता सारे जिस्म से रूह को निकाल कर नरखरे तक ले आता है, फिर हम ऐलान करते हैं क़ीला मन राक़, दुनिया वालों बतलाओ कौन है जो इसको रोक ले। कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर इसको मरने से बचा ले, कोई मौलवी तावीज देकर इसको मरने से बचा ले, कोई धागे पढ़कर इसको बचा ले, कोई शुफ पीर बोतलों में थू थू करके इसको बचा ले। क़ीला मन राक़, कौन है जो इसे बचाए। ज़न्ना अन्नहुल फिराक़, उसे भी यकीन आ जाता है जब हर तरफ देखता है। माँ भी खड़े रो रही है, अब्बा भी खड़ा रो रहा है, बहनें भी रो रही हैं, भाई भी रो रहे हैं। सबको जब रोता हुआ देखता है, उस वक्त उसे अकल आती है, लगता है आज मेरा आखिरी दिन है और आज कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता। ज़न्ना अन्नहुल फिराक़, उसे यकीन हो जाता है कि आज जुदाई का दिन आ पहुंचा। ये अजीब, देखिए दुनिया में आपसे जब कोई गलती होती है ना, या किसी ने आपके साथ कोई नारवा सलूक कर दिया, वो आपको आकर के सॉरी बोलता है, सॉरी कहता है, आप खुश हो जाते। लेकिन जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर निकले और वो बोले सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि हम आपके मरीज की जान नहीं बचा पाए। इससे पहले कि क़यामत से पहले मौत के वक्त आप कहें मुझे सदका कर लेने दो, मुझे ये कर लेने दो, मुझे तौबा कर लेने दो, फरिश्ता बोलेगा सॉरी, अब ये हमारे बस में है, हमें जो टाइम दिया गया था उसको हम अपनी मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते। सॉरी मेरे भाई, इजराइल के मुंह से सारी सुनने से पहले कर लीजिए, तौबा भी कर लीजिए, रोजी को हलाल कर लीजिए, हराम से खुद को बचा लीजिए। यकीन मानिए हराम का इतना बड़ा वबाल है, इतना बड़ा वबाल है, नमाज तो क्या दुआ तक कबूल नहीं होती, आप दुआ तक अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो जब दुआ ही कबूल नहीं होती, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, यानी मुझे ऐसा बना दे कि मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह कबूल कर ले। मेरे लिए दुआ करें। आपने फरमाया अतिब मतामक, अपने खाने को पाक कर ले, अपनी ग़िज़ा को पाक कर ले, तो फिर देखना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे मुस्तजाब दावात बना देगा। अल्लाह ताला तुझे तेरी दुआओं को कबूल करने वाला है। और फिर दुनिया ने वो भी देखा कि साथ ने जिस वक्त जो भी कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे पूरा कर। ये हराम का वबाल मामूली नहीं है, बहुत बड़ा वबाल। मसलन आप ज़कात आप पर फर्ज है, 40 लाख है आपके पास, 40 लाख पर 1 लाख ज़कात फर्ज है, 40वां हिस्सा ज़कात फर्ज है। अगर आप 40 लाख के मालिक हैं, आप पर 1 लाख ज़कात फर्ज। अगर आप 1 करोड़ के मालिक हैं, 2.5 लाख ज़कात फर्ज। अब 1 करोड़ के मुकाबले में 2.5 लाख हैसियत क्या है? गवर्नमेंट 12, 13, 14, 15% तक टैक्स ले लेती है और अल्लाह 2.5% मांगता है, 40वां हिस्सा मांगता है, और वो भी अल्लाह को नहीं चाहिए। आपके मोहल्ले में गरीब, अजीज, रिश्तेदार, मदारिस, ये वो, अल्लाह ताला कहता है इन्हीं पे खर्च करो।
اب اگر کوئی بندہ زکات نہیں دیتا، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ نہیں نکالتا، تو پورا کا پورا 40 لاکھ اس کا حرام ہو جاتا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، حبیب ان کے مالوں سے زکات نکالو اور ان کے مالوں کو پاک اور صاف کرو۔ میرے بھائی، یہ مال سے جب آپ زکات نکالتے ہیں آپ کا مال صاف ہوتا ہے، باقی معاملہ پاک ہوتا ہے۔ آپ بالکل یہ ایسے ہے جیسے 40واں حصہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے پورے جسم میں انگلی کا ایک پور، اس پہ دانہ نکلا ہے اور آپ شوگر کے مریض ہیں، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کہتا ہے یہ بالکل پور کٹے گا ورنہ آپ کی پوری انگلی خراب ہو جائے۔ آپ حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مرہم لگاؤ مرہم لگاؤ، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ نے مرہم لگائی، پھر جب ہفتے بعد گئے تکلیف بڑھ گئی، ڈاکٹر نے کہا اب تو انگلی پوری کٹے گی۔ آپ نے حکیم بدل لیا، جراح بدل لیا، اس کے پاس چلے گئے جی مرہم 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 لگ رہی۔ اب جب مہینے 2 کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بولا ہاتھ یہاں سے کٹے گا۔ میرے بھائی، باقی جسم ایک پور کٹا کر باقی جسم بچا لیجیے، 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دے کر باقی مال اپنے اوپر حلال کرا لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے ہم سے قبول فرمائے۔